حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک بستی سے گزرے، بستی کو دیکھا، بستی ایسی تھی کہ بالکل ختم، یعنی بستی بالکل ٹکڑے ٹکڑے، نہ ہی اس میں کوئی سبزہ تھا، نہ ہی اس میں کوئی جو ہے کھیت وغیرہ تھے، نہ اس میں گھر آباد تھے، بالکل ختم۔ کس نے تباہ کی تھی؟ تو وہ بستی تباہ و برباد کی تھی بخت نصر بادشاہ نے۔ اب وہ جو بخت نصر بادشاہ تھا اس نے پوری بستی کو ختم کر دیا۔ اب بستی میں نہ انسان کا نام و نشان ہے، نہ کوئی گھر آباد ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ کے پاس تھا کھانے کے لیے کھجوریں تھی، پینے کے لیے کھجوروں کا پانی تھا، جو نبیذ شربت جس کو کہا جاتا ہے، پینے کے لیے وہ تھا، اور کھانے کے لیے کھجوریں تھی، اور جس چیز پر سوار تھے وہ ایک گدھا تھا۔ یہ تین چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس تھی۔ اب جب بستی سے گزرے تو بستی کو دیکھا کچھ بھی نہیں، تو بے ساختہ بول اٹھے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے ختم ہونے کے بعد۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ کہہ کر آئے اور ایک جگہ آرام کرنے لگے۔ آرام کرنے لگے، جیسے ہی آرام کرنے لگے نیند آئی، اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر دی، یعنی موت آ گئی۔ اب جب روح قبض ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر زندہ فرمایا۔ اب جب زندہ فرمایا تو آپ کی روح جو تھی وہ آپ کی آنکھوں سے ڈالنا شروع کی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ نے اپنے جسم کو دیکھا، اور جیسے ہی پورے جسم میں روح آئی، روح آنے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر تجھے یہاں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا ہے میرے مالک ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر تجھے ایک دن یا آدھا دن نہیں ہوا، تجھے 100 سال ہو گئے۔ اب جب یہ دیکھا کہ 100 سال ہو گئے، پھر عزیر علیہ السلام کا وہ سوال تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عزیر تو نے 100 سال پہلے سوال کیا تھا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، بنجر بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہا میرے ساتھ کھانا تھا، کھجوریں تھی اور کھانا تھا۔ تو فرمایا دیکھ اپنے کھانے کی طرف۔ جب کھانے کی طرف دیکھا کھانا ویسے کہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ 100 سال تک کوئی چیز پڑی ہو، یہاں ایک ہفتے تک کوئی چیز پڑی ہو، صحیح سالم رہتی ہے۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کو دیکھا تو کھانا بالکل ٹھیک ٹھاک، 100 سال بعد کھانے کو دیکھا کھانا ٹھیک ٹھاک۔ پھر کہا عزیر دوسری نشانی دکھاؤں؟ دیکھ پانی کی طرف۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے وہ کھجوروں کا پانی بنایا تھا، شربت بنائی تھی، ویسی کی ویسی موجود ہے، اس میں بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ اب جب گدھے کی طرف دیکھا تو یعنی گدھا جو ہے بالکل ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی تھی، اور گدھا گوشت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، نہ چمڑا تھا نہ گوشت تھا، کچھ بھی نہیں، صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اب جب عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا، سوال وہی تھا کہ مردے کو کیسا زندہ کرے گا۔ اب جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی طرف دیکھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ فرمایا دیکھ گدھے کی طرف اور اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کس طرح وہ ہڈیاں آ رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، ثم نکسوها لحما، کس طرح اس گدھے کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے۔ تو جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھے کی ہڈیاں کھڑی ہوئی اور اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ اور جب حمد و ثنا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عزیر ہم نے ایسے مردوں کو دوبارہ اٹھانا ہے، ہم نے ایسے اٹھانا ہے۔ کافر حضور کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے اِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مذاق اڑاتے تھے اس بات کا کہ ہم ایک بار مر گئے، دوبارہ اٹھانا نہیں ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم نے دوبارہ انسان کو ایسے اٹھانا ہے۔ جب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھا، اوپر گوشت لگا، گوشت لگنے کے بعد چمڑا آیا،
چمڑا آنے کے بعد گدھے نے اپنے منہ سے آواز نکالی تو حضیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔